السلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فلعلک پس شاید کہ آپ، فا کا معنی پس، لعل شاید، کا آپ، پس شاید کہ آپ باخعن ہلاک کر دینے والے ہیں، نفسا کا اپنے آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے ہمارے نبی، ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان کافروں اور مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں کے پیچھے لگ کے آپ اپنے آپ کو کیا کر دیں گے؟ ہلاک کر دیں گے. کس وجہ سے؟ ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث، اس بات پر. کس بات پر؟ قرآن پاک. حدیث کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کس کو کہا ہے؟ قرآن پاک کو. بہذا الحدیث، اس قرآن پاک پر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے. اسفن کا معنی ہوتا ہے غم، غم کی وجہ سے. یعنی معنی کیا ہوگا کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر تو شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے غم کی وجہ سے ہلاک کر بیٹھیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا تھا، اتنا غم پہنچتا تھا کہ جب آپ کسی کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے آپ کا انکار ہی نہیں کر رہے، صرف آپ کو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں، ساحر بھی کہہ رہے ہیں، مجنون بھی کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. آپ پر جو ہے وہ غنڈے بھی چھوڑ کے اور پتھر آپ کو مار رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بڑا رنجیدہ ہوتے تھے کہ یار میں ان کو کتنا سمجھاتا ہوں، یہ پھر بھی میری بات نہیں مانتے اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں، عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اس سوچ اور فکر کو ذہن میں رکھ کے آپ بڑا پریشان ہوتے تھے. اتنا پریشان ہوتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ بس کریں، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت بتا دیں، حدیث بتا دیں. مان لیں گے وہ ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایسا جس نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد جو ہے نا وہ کافی آگ بڑی ہو گئی، اس نے اپنے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا. اب وہ پروانے آئے ہیں، پروانے وہ چھوٹے سے جو مچھر سے ہوتے ہیں، وہ پروانے آتے ہیں، وہ آ کے آگ کے اوپر ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. اب ان میں سے اکثر آگ میں گر بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، آگ میں گرنے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹتے. دوسرے پروانے ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ آگ میں گر رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ بھی ادھر ہی ہیں، ان کو اپنی انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اسی طرح لوگوں کو جہنم کے کنارے سے ایسے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ بھاگ کر جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں پیچھے کمر سے لوگوں کو کھینچ رہا ہوں پیچھے پکڑ کے. یہ آپ نے مثال دی، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم پہنچتا تھا کہ کوئی شخص اگر ایمان نہیں لاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ ہلاک کر بیٹھیں نفسہ کا اپنے آپ کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا اگر وہ نہیں ایمان لائے، بِهَذَا الْحَدِيثِ اس بات پر یعنی قرآن پاک پر، اسفاً غم کی وجہ سے، غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. شاید کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا، ما اس کو،
علی الارض جو زمین پر ہے، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے بنایا ہے زینت لہا، زمین کے لیے زینت، خوبصورتی، مزین، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے زمین کو مزین کیا۔ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کہتے ہیں ہم نے خوبصورتی کے لیے بنائی، اور صرف خوبصورتی مقصد نہیں ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سب سے اچھا کون ہے عمل کے اعتبار سے۔ یعنی خوبصورتیاں انسان کو نظر تو آتی ہیں، لیکن یہ خوبصورتیاں زمین پر جتنی بھی ہیں یہ انسان کے لیے آزمائش ہے، انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان ان خوبصورتیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف آتا ہے کہ نہیں آتا، کیا ان خوبصورتیوں میں تو نہیں لگا رہتا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف کھیل تماشا ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی آزمائش کے لیے بنایا گیا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی مگن رہے، کبھی اس کی طرف، کبھی اس کی طرف، کبھی وہ چیز، کبھی وہ چیز، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے، انسان کو دنیا کے کاموں میں گما کے رکھ کے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں زمین کے اوپر زینت کے لیے، اور پھر کہا کہ ہم اس کے لیے لوگوں کو بھی آزمائیں گے کہ ان میں سے اچھا عمل کے اعتبار سے کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، یعنی ہم نے ابھی تو بنا دی نا زینت کے لیے، یہ بھی ہمارے کمال ہے، اور پھر آگے کیا ہونا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، بے شک ہم ضرور بنا دینے والے ہیں اس کو جو بھی اس پر ہے، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان تمام چیزوں کو ہم ضرور بنا دینے والے ہیں، صعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان جو کہ آپ کو پھر بعد میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہاں جی، قیامت کا، یعنی اس کو خوبصورت بنانے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی خوبصورتی مٹا دیں گے ایک سیکنڈ میں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس وقت یہ سارا چٹیل میدان ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہر، زمین بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیا جائے گا، زمین تانبے کی بن جائے گی جس کے اوپر انسان جو ہے وہ دھوپ سورج کے سوا نیزے پر آنے کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، اس وقت یہ خوبصورتیاں، یہ زینت کہاں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بے شک بلا شبہ ہم جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کو ضرور بالضرور بنا دینے والے ہیں، صعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، گویا کہ آپ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فا کا معنی پس، لعل کا معنی شاید، کا معنی آپ، پس شاید کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باخعن، ہلاک کرنے والے ہیں، نفسہ کا، اپنے آپ کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، آثار نشانوں کے، قدموں کے نشانات کو کہتے ہیں نا، ہاں جی، یعنی یہ ان کے آثار کے پیچھے چل رہا ہے، یعنی اس کے قدموں کے نشانات کے اوپر، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث، اس بات پر، اس قرآن پر، اسفاً، غم کی وجہ سے، یعنی اسفاً کا تعلق کس کے ساتھ ہے، باخع نفس کا کے ساتھ، کہ غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ ایمان نہ لائے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک، انا کا معنی بے شک، ہم نے، جعلنا، ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، اس کے لیے زینت، کس کے لیے، زمین کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم، کہ ان میں سے کون ہے، احسن عملا، عمل کے لحاظ سے سب سے اچھا، یہ لفظ ہم سورۃ الملک میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ضرور ہم بنا دینے والے ہیں، ما علیہا، جو کچھ اس کے اوپر ہے، یعنی زمین کے اوپر، صعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان جو کہ انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔